لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ-نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین بھائیوں، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں عقیدے توحید کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور خاص طور سے کچھ تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ آج کے اس جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے کو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس کلمے کا صحیح مفہوم نہیں جانتے۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں ہمارے لیے کیا کچھ پیغام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسی کلمے کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں ہوں، چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو رب العالمین پورے اخلاص کے ساتھ ان پر بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، دیکھیے بڑے بڑے گناہوں کو اگر آپ دیکھیں جنہیں اکبر الکبائر کہا گیا، بڑے گناہ، تو ان میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ شرک، اس کے اپوزٹ میں توحید۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے اسلام کے اندر وہ شرک، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ قتل، اور تیسرے نمبر پر جو گناہ آتا ہے وہ زنا ہے۔
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے یہاں 3 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. ایک ہے قوت عقل، سمجھنے کی قوت، عقل سمجھنے کی قوت. اور دوسری قوت ہے قوت غضب، غصے کی قوت. اور تیسری قوت قوت شہوت، شہوت کی قوت. قوت غضب، قوت شہوت اور یہ قوت عقل. ان 3 قوتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اور تذکرہ کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب قوت عقل، سمجھنے بوجھنے کی جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، ایک انسان جب اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور قوت عقل اگر یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے یا اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ قوت عقل جو عقل کی قوت ہے، جو سمجھنے اور بوجھنے کی جو قوت ہے، یہ قوت جب اپنے صحیح راستے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. قوت غضب، غصے کی قوت، جب یہ قوت اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہے، بھٹک جاتی ہے تو آدمی قتل پر آمادہ ہوتا. اور جتنا زیادہ یہ قوت بھٹکتی ہے صحیح راستے سے، اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے اور سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے. قوت شہوت، جب آدمی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، قوت شہوت جب ڈگمگا جاتی ہے تو پھر آدمی زنا کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو گویا کہ وہ بے عقل، اس روئے زمین کا سب سے بے عقل اگر کوئی شخص ہے تو وہ مشرک ہے. اس لیے کہ جب یہ عقل اپنا صحیح راستہ جب تبدیل کر لیتی، چھوڑ دیتی ہے تو پھر آدمی مشرک ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ بے عقل انسان وہ ہے، عقل سے پیدل انسان وہ ہے جو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کے لیے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا. اسی کلمے کی تکمیل اور اسی کلمے پر کاربند ہونے کے لیے اور اسی کلمے کی تنفیذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا. دلیل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. کون سی عبادت؟ توحید والی. کون سی عبادت؟ توحید والی، خالص اللہ کی عبادت. عبادات کی جتنی شکلیں ہیں یہ خالص اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا، اس کائنات کی اللہ نے تخلیق اس لیے کی تاکہ اس کلمے کی تنفیذ ہو. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک اس کلمے پر لوگ کاربند رہیں گے، جب تک اس کلمے کو لوگ مانیں گے، فالو کریں گے، تب تک یہ دنیا قائم رہے گی. اور جب اس کلمے پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بھی اہل توحید باقی نہیں بچیں گے اور لوگ اس کلمے کو نکار دیں گے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا. یہ اللہ اللہ کا کیا مطلب؟ ایک دوسری روایت مسند احمد کے اندر اس اجمال کی تفصیل موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا، اس پر چلنے والا ہوگا. ایک بھی بندہ جب تک اس روئے زمین پر ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. معلوم
मालूम ये हुआ कि जब क़यामत कायम होगी, जब क़यामत कायम होगी, इस रूए ज़मीन को, इस कायनात को फना कर दिया जाएगा, उस वक्त कोई भी अहले तौहीद में से बात नहीं रहेगा। तो इस कलिमे की वजह से अल्लाह ताला ने जिनों इंसों को पैदा किया, और जब तक ये कलिमा रहेगा तब तक ये कायनात रहेगी। जिस्म के अंदर रूह होगी, रूह, अगर ये रूह निकल जाए तो फिर जिस्म बेमाना हो जाए। इसी तरह अगर इस कायनात से ये कलिमा निकल जाए, कलिमे को नकार दिया जाए, तो ये कायनात भी बेमान, बेवजन, फिर ये कायनात फना कर दी जाए, दबाव बर्बाद कर दी जाए। तो ये कलिमे की फजीलत है, इसका मकाम व मर्तबा है। और ये बात मालूम होनी चाहिए कि यही वो कलिमा है कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई। यही वो कलिमा है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी नमाज की हालत पर आप पर ओझली डाली गई, फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो पड़ी। यही वो कलिमा है जिसकी वजह से आपको सताया गया। यही वो कलिमा है जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रेगिस्तान पर घसीटा गया। यही वो कलिमा है जिसकी वजह से हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टुकड़े टुकड़े किए गए। और यही वो कलिमा है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी और सहाबा को मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ा। अपना घर बार, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मजलिसें और अपने आबाई वतन को छोड़कर इसी कलमे की बुनियाद पर उनको मदीना ऐसे मकाम पर जाना पड़ा जहां वहां कोई उनका अपना नहीं था, जहां उनका कोई अपना नहीं था। जाने के बाद क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ पता नहीं। 13 साल तक नमाज फर्ज नहीं हुई, 13 साल तक रोजा फर्ज नहीं हुआ, 13 साल तक हज, ज़कात और दीगर इबादतें फर्ज नहीं हुई। 13 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस कलमे के पैगाम को और इस कलमे की अहमियत को सहाबा को समझाया गया और उनके दिलो दिमाग में बिठाया गया। 13 साल तक सहाबा को सिर्फ ये बात समझाई गई और ये बात उनके ज़हन दिमाग में बिठाई गई कि इस कलिमे का मकाम व मर्तबा क्या है, वो कलिमा है क्या चीज। 13 साल तक इस कलिमे को सहाबा किराम के दिलो दिमाग में उतारा गया और ये पैगाम दिया गया, ये बताया गया कि तुम एक दुकान के लिए मरते हो, एक घर के लिए मरते हो, अरे इस कलमे के होके रह जाओ, इस कलमे को अपना लो, इसको समझ लो, इसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। इस कलमे को अगर तुमने समझ लिया, इसके मुताबिक जिंदगी गुजार ली और इस कलमे के तकाज़ों को अगर तुमने पूरा कर दिया, तुम एक दुकान की बात करते हो, एक कारोबार के लिए मरते हो, इस कलिमे को सही अंदाज में अपनी जिंदगी में अगर उतार लिया तो दुनिया और आखिरत में तुम ही रहोगे। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूके ओकास एक मार्केट, एक बाजार थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और आपने खड़े होकर ये ऐलान किया, लोगों को ये पैगाम दिया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, या लोगों कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओ, तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओ, दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए कामयाबी ही कामयाबी होगी। ये फलाह के माने क्या होगा? फलाह किसे कहते हैं? फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं कि जो मिलने के बाद फिर खत्म ना हो, उसे फलाह कहा जाता है। एक आदमी क्रिकेटर होता है, अपना कैरियर बनाता, मेहनत करता, लेकिन कुछ सालों के बाद वो रिटायर हो जाता है। एक इंसान अदाकार है, मेहनत करता, कैरियर बनाता, लेकिन कुछ सालों के बाद खत्म। एक आदमी डॉक्टर है, कुछ सालों तक चलता है, मौत आ गई, खत्म। लेकिन फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं कि जो कामयाबी फिर मिल जाए तो फिर वो खत्म नहीं होती। और ये अल्लाह के नबी का वादा है, ये आपका बयान है, ये आपका पैगाम है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सही मानो में ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, जुबान से इकरार करो,
دل سے صحیح معنوں میں تصدیق کرو اور عمل کر کے دکھاؤ، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، تفلحو، دنیا و آخرت میں تم بھی کامیاب ہو۔ اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ معمولی سی جماعت تھی، چند تھے، پریشان تھے، مجبور تھے، لیکن صحیح معنوں میں اس کلمے کو اپنایا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس پر چل کر دکھائے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس کلمے کے اندر پاور ہے، طاقت ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اس کلمے کا وزن کیا ہے؟ اس کلمے کا وزن بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا اور اس موقع سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندہ پیش کیا جائے گا، سامنے اللہ تعالیٰ ہوگا، وہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا، گناہ ہی گناہ، بائیں دیکھے گا، گناہ ہی گناہ، سامنے اللہ تعالیٰ، کیا منظر ہوگا؟ آپ سوچیں کہ سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے، کوئی پردہ نہیں، سامنے رب العالمین موجود ہوگا، وہ دائیں دیکھے گا، گناہ ہی گناہ، بائیں دیکھے گا، گناہ ہی گناہ۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 99 سجلاً، 99 دفاتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، 99 ایک کم 100 دفاتر گناہوں کے اس کے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ اتنا بڑا گنہگار انسان ہوگا، اور ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا جانتے ہیں؟ کل سجل مد البصر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ دیکھ سکتا ہے، وہاں تک صرف ایک دفتر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، اسے نظر آئے گا مد البصر، وہاں تک صرف ایک دفتر ہوگا، اور ایسے 99 دفاتر ہوں گے، اور ان میں صرف اور صرف اس کے گناہ ہوں گے۔ اتنا بڑا گنہگار انسان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اتنا ظلم کیا، اتنی نافرمانی کی کہ گناہوں کی اتنے سارے دفاتر، اور اللہ کے سامنے موجود ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کسی کا انکار کرتے ہو؟ یہ گناہوں کے جو دفاتر ہیں، یہ فہرست ہے، اتنے سارے گناہ ہیں، کیا کسی کا انکار کرتے ہو کہ ہم نے یہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا اللہ یا رب، اے میرے رب، انکار نہیں کرتا، یہ سب میں نے کیا، یہ سارے گناہ میں نے کیا، میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ دنیا میں اتنے گناہ تو کیے، لیکن کیا کوئی اچھائی بھی کی، کوئی نیکی بھی کی؟ کوئی نیکی ہے تمہارے پاس تو لاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی نیکی بھی کی۔ اور اگر یاد بھی آ جائے، اتنے سارے گناہ، اتنے سارے گناہوں کے بیچ ایک نیکی کیا مانے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ان لک عندی حسنہ، نہیں، میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ ان لک عندی، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ میرے بھائیو، ہم بھول جائیں لیکن اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں، اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سامنے ہو یا چھپ کر ہو، جو بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ کہے گا ان لک عندی حسنہ، کہ میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ، آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے، تم نے ایک نیکی کی ہے، اس کا صلہ بدلہ ملے گا۔ آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا، اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ سارے گناہوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقہ وما ھذہ السجلہ، کہ رب العالمین
یہ سجلات، یہ گناہوں کے رجسٹر جو اتنے سارے ہیں، ان کے سامنے ایک کارڈ، ایک کلمہ کیا مانے؟ اتنے سارے گناہ، اتنے سارے گناہ، ان کے بیچ ان کے سامنے کلمہ ایک کارڈ کیا مانے رکھتا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ترازو نصب کیا جائے گا اور وزن کیا جائے گا، اور صحیح روایت بتاتی ہے کہ وہ سارے گناہ وہ اوپر اٹھ جائیں گے، اور ایک جو وہ کارڈ ہوگا، وہ کلمہ ہوگا، وہ وزن ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کلمے کا وزن ہے، اس کلمے کا وزن ہے کہ آدمی اگر اس کلمے کو اپنا لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرب و عجم پر امید ہو۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور عمل کر کے دکھائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ احق الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، رشتہ داروں سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی نیکیوں کا سوال نہ کر دے، ایسے موقع سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہوگا، حقدار کوئی ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یعنی مرنے کے وقت اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے، دخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، کیا ہر انسان کے لیے آسان ہے کہ مرنے کے وقت وہ لا الہ الا اللہ آسانی سے کرے؟ ہر انسان کے لیے آسان ہے کہ مرنے کے وقت آسانی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ جائے، ادا کر لے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ اسی کے بس کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اس کی تقاضوں کو پورا کیا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، آخری وقت میں لوگوں نے انہیں تنبیہ کی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہو، کہنے کی کوشش کرو۔ وہ کہتی 12 آنا 12 آنا 12 آنا 12 آنا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں لوگوں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ انڈا بیچا کرتی تھی اور ایک انڈا 12 آنا کا بیچا کرتی تھی۔ تو پوری زندگی میری گاڑی، میری دکان، میرا کاروبار، میرے بھائیوں اگر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اس کلمے کا کما حق کا وہ حق ادا نہیں کریں گے، زندگی نہیں گزاریں گے اور زندگی بھر صرف دنیا داری کو اختیار کریں گے، وہی کاروبار، وہی دکان، وہی بزنس، وہی ساری چیزیں یاد رکھیں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ آخری موقع سے آپ آسانی کے ساتھ اس کلمے کو ادا کر لیں۔ اس کلمے کی بے شمار فضیلتیں، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اور جس کی تنفیذ کے لیے اور جس کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس پورے زمین پر بھیجا۔ اس کلمے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 2 جز ہیں، ایک تو انکار ہے اور دوسرا اثبات۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی الہ، پہلے جز کے اندر تمام معبود کا انکار کر دیا گیا، اس روئے زمین پر نہیں ہے کوئی الہ، یعنی الہ کوئی بھی نہیں ہے، اور دوسرے جملے میں کیا کہا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ۔ یہ الہ کیا ہے؟ کتاب التوحید کی ایک شرح فتح المجید، اس کے اندر بتایا گیا کہ الہ کا معنی معلوم ہے، یعنی الذی یستحق العبادہ، الہ وہ ہے جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہو۔ تو گویا کہ اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق ہے، حقیقت میں کوئی عبادت کا مستحق ہے، تو رب العالمین۔ رب العالمین کیا محض اگر کوئی شخص اس کلمے کو زبان سے ادا کر لے، اس کلمے کا اقرار کر لے،
تو اس کلمے کے اقرار کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو کامیابی مل جائے گی۔ علماء نے اور خاص طور سے توحید، عقیدے توحید کے علماء نے اس سلسلے میں کچھ اصول اور کچھ شرائط ذکر کیا۔ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہنا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اور جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کی اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق نہیں ہوتی، تو جنت میں جانے کی تو دور کی بات، وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بھی نہیں۔ علماء نے چند شرائط کا تذکرہ کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا علم اسے ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ تقاضا کیا کر رہا، اس کلمے کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کلمے کا صحیح معنوں میں علم ہونا چاہیے، اور اس کلمے کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں شرک کے ایسے مظاہر کہ اللہ کی پناہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسی شرکیات اور شرکیہ اعمال میرے بھائیوں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا علم ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، بندہ اس بات میں مخلص ہو، سچا ہو، اور وہ یہ بات جانتا ہو کہ ساری عبادتیں یہ اللہ کے لیے خالص ہیں۔ بندہ اس بات کو مانتا ہو کہ ساری عبادتیں یہ اللہ کے لیے خالص ہیں، کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری شرط جو علماء نے ذکر کی ہے وہ اخلاص ہے، اور اسی طریقے سے تیسری شرط وہ یہ کہ بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں جو بیان کیا ہے، جو ذکر کیا ہے، اور یہ کلمہ جو پیغام دیتا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کفار کہا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں شک و شبہ تھا۔ شبہے کی بنیاد پر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والا ہے، حقیقت میں ساری عبادتوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان باتوں پر اور اللہ نے جو کچھ اس میں ذکر کیا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز وہ یہ کہ آدمی اس میں سچا ہو، ایک بندہ اس کلمے کو لے کر مخلص ہو، سچا ہو، وفادار ہو۔ مشرکین، کفار، منافقون کو آپ دیکھیں وہ اپنے معاملے میں سچے نہیں تھے۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن اپنے دل میں کچھ اور بھی رکھا کرتے تھے۔ تو سچا ہونا چاہیے، اس بات کو لے کر سچا ہونا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ کی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ آدمی کسی اور کے لیے دل میں اس کی جگہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے پانچویں شرط جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ بندہ اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو۔ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اور اس کلمے میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہے، جو پیغام دیا ہے، بندہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ یہ بہت اہم نکتہ میرے بھائیوں، یہ کلمہ جو تقاضا کرتا ہے بندہ اس کی مطابق زندگی گزارے،
اس کے مطابق چل کر دکھائے. ایسا نہیں کہ زبان سے کلمے کا اقرار کر دیا، زبان سے کلمہ پڑھنے والا لیکن اس کی زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو. زبان سے اس کلمے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی مجلسیں، اس کے اپنے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اطاعت و فرما برداری، اس کلمے کا مطلب یہ ہے، اس کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے، صحابہ کی جو زندگی ہے، انہوں نے جس طرح چل کر دکھایا ایک بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے، اسی طرح فرما برداری کرے اور اطاعت کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ایک شاگرد خاص وہب بن منبہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے لیکن کوئی بھی کنجی دندانے سے خالی نہیں ہوتی. کوئی بھی کنجی دندانے سے خالی نہیں ہوتی ہے. اگر محض وہ کنجی ہو دندانے نہ ہو تو وہ کنجی کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. تو یہ کنجی تو ہے لیکن اس کے دندانے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس کے دندانے روزے ہیں، نماز ہیں، حج و زکوٰۃ ہیں اور دیگر عبادتیں ہیں. گویا کہ آدمی اس کلمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور تمام عبادتوں کو انجام دیتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو ہی یہ کنجی اس کے کام آنے والی ہے. محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، تو اس کلمے کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا. میں نے دیکھا ایک دور وہ بھی تھا کہ آدمی محنت کر کے کماتا، پیسہ جمع کرتا، دن رات ایک کر کے محنت کرتا اور تھوڑا تھوڑا جمع کرتا اور جمع کرنے کے بعد وہ حج کے لیے جاتا. لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے، لوگ رخصت کے لیے جاتے اور جب واپس آتا لوگ حاجی مانتے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے. وہ خود اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا، لوگ خود مشاہدہ کرتے کہ حج کے اثرات اس کے اوپر ہیں. میرے بھائیو، لیکن آج ایک حاجی حج کر کے آتا، وہ خود جانتا ہے کہ کیسی کمائی سے حج کے لیے گیا، وہ خود جانتا ہے اس کا اپنا مال کیسا ہے، اپنا کاروبار کیسا ہے. کئی حج کر لیا ہے لیکن زندگی میں کوئی اثر نہیں. کئی حج کر لیا ہے، عمرے کر لیا ہے، زندگی میں کوئی اثر نہیں. میرے بھائی، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ایک دور وہ بھی تھا کہ جب فصل کٹتی تھی، غلہ ہوتا تھا، آدمی سب سے پہلے وزن کر کے مسجد میں بھیجتا ہے. یہ مسجد کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. سب سے پہلے مسجد میں بھیجتا تھا، تھوڑا زیادہ کر کے دے دیتا تھا. ایک دور وہ بھی تھا میرے بھائیو. اور آج انسان دوسرے کے حقوق کو کھا رہا ہے، دوسرے کے مال کو کھا رہا ہے. جو اللہ کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، جو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتا یا دینے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی ضرورت کو وہ محسوس نہیں کرتا. میرے بھائیو، وہ اعمال، وہ طرز زندگی، وہ مسلمانوں والا چہرہ، وہ مسلمانوں والی زندگی، وہ مسلمانوں والے اپنے معاملات جو پہلے تھے وہ آج نہیں رہے. وہ آج نہیں رہے. کہ فتنوں کا دور، ایسے فتنے، ایسی عیاشی، ایسی مکاری، ایسی عیاری میرے بھائیوں کہ سماج جو مسلم سماج ہے ایک غیر مسلم بھی جب دیکھتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی ایسی نہیں مسلمان. اس کلمے کا پیغام کیا ہے؟ اس کلمے کا پیغام کیا ہے؟ اس کلمے کا پیغام مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی جو شریعت تھی اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے. ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا اپنا معاملہ، ہماری اپنی طرز زندگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل توحید والے ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، ہم کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے، گویا کہ جنت ہم نے خرید لی. ایسا نہیں ہو سکتا.
سے محض اہل حدیث ہونا، کلمے کا اقرار کرنا اور شرک سے بیزاری کا اظہار کر دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جتنی فضیلتیں ہیں اس کلمے کی، اس کلمے کا جو بھی مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے جو بھی تاثیر رکھی ہے، جو بھی فضیلتیں رکھی ہیں، محض کلمے کا اقرار کر دینے سے، اہل حدیث ہو جانے سے اور اہل حدیث کے اظہار کر دینے سے اس کلمے کے فوائد، اس کی برکات اور اس کی جو فضیلتیں ہیں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اس کلمے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ہم جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ لیکن جو اعمال ہیں، جو اللہ کے نبی کی طرز زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو شریعت ہے اور آپ کے جو اپنے اعمال تھے، اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا، جو زندگی گزاری، یہ اس چابی کے یہ دندانے ہیں۔ بغیر دندانے کے یہ چابی کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو صحیح معنوں میں اس توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، اس کلمے کا جو پیغام ہے، رب العالمین تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اس کلمے کے ساتھ زندہ رہیں، اور رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی کلمے کے اوپر ہو۔ رب العالمین جو بھائی مقروض ہوں، قرضدار ہوں، ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ رب العالمین جو بھائی پریشان ہوں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین جو بھائی بیمار ہوں، شفا پوری نصیب فرما۔ رب العالمین جب تک زندہ رہے تب تک اسلام پر رہیں، اور جو ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔